سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ پہلی سیڑھی پر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رنجا فرمایا تو کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر میرے آقا نے جب پیر رکھا فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر رکھا، مبارک قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 بار آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اس کا کیا ریزن ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا، غور سے سنیے گا، جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کیا بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا۔ آقا نے فرمایا اس پر میں نے کہا آمین۔ یعنی رمضان آ گیا ہے نا، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے، مگر ہم نے ایٹ اینی کاسٹ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی رب کو راضی نہ کر سکا، مغفرت نہ پا سکا تو وہ برباد ہو جانا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی اس نے اتنی خدمت نہ کی کہ جنت میں پہنچ جائے، وہ برباد ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اس دعا پر کہا آمین۔ دوسری اہم بات پتہ چلی کہ ماں باپ ہیں یہی ہماری جنت ہیں، ان کی خدمت کر کے اگر جس شخص نے ماں باپ کو زندگی میں پایا اور بخشا نہ گیا نا، ان کی خدمت کر کے وہ بھی برباد ہو جانا ہے۔ اب تیسری بار تو میرے آقا نے آمین کہا، اس کا ریزن بتایا کہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے کیا کہا کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہو، برباد ہو جائے۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ تینوں دعائیں ذرا مائنڈ میں رکھیے گا۔ دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین، the leader of angels، فرشتوں کا سردار، اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے آقا، فرشتوں کے بھی آقا، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کوئی شک باقی رہتا ہے، کوئی ڈاؤٹ کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ جبریل دعا کریں اور نبی پاک آمین کہیں تو اب اٹ مینز یہ تینوں باتیں مجھے اور آپ کو ہر وقت مد نظر رکھنی ہے۔ رمضان پایا تو اب بخشش کروانی ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہی کرنے ہیں، اس کو سستی میں نہیں گزارنا۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ کو پایا تو اب مغفرت کو پانا ہی پانا ہے، ماں باپ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور نمبر 3، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام نامی ہمارے سامنے آئے ہمیں درود پاک جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پیارے آقا کا ذکر سنتے ہی درود پڑھنا ہے، اس کو اپنی ہیبٹ بنانا ہے۔ تو اپنی عادت بنائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج ٹاپک میں چوز کر کے لایا ہوں کہ جس موضوع پر ہم نے آج کچھ سیکھنا ہے، آج کچھ سمجھنا ہے، پہلے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آج بھی یہاں پر دسترخوان لگے گا، آج بھی یہاں پر ہمارے لیے کھانے کا اہتمام ہے، ہم روزانہ ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، مگر میں آج آپ کو ایک بڑے انوکھے دسترخوان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے۔ اچھا، اب جب مہمان آ گئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھیں۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے،
لیکن جس نے بلایا ہو، مہمان کو دعوت دی ہو، اسی کو جانا چاہیے. بعض اوقات ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا اب لوگ زیادہ پہنچ گئے، کھانا کم تھا، تو حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دسترخوان لگایا اور اس دسترخوان پر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر سجا دیے، رکھ دیے. اس زمانے میں تو لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے. آپ نے وہ چراغ اٹھا کر گل کر دیا، اندھیرا کر دیا. آپ کا جو ذہن میں یہ تھا کہ کھانا تھوڑا ہے تو میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، منہ چلاتا رہوں گا، مہمان کھا لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ جذبہ تھا ان کا. اچھا کمال یہ ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے مہمان، چراغ لایا گیا تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے. یعنی ایچ اینڈ ایوری بڈی، جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے، میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہیں اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، بھائی آگے بڑھ جائے، مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اسی کو ایثار کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ، انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے، آپ کے بھائی کو بھی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہے، اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں، دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے، اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے، اسی بخشش فرما دیتا ہے. اچھا ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج کل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، حالانکہ یہ پرانی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہو گئی. اناؤنس کیا گیا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے، سارے شہر کے لوگ آئیں اور ایک ایک پیالہ دودھ کا اس میں ڈال دیں تو یہ کنواں دودھ سے بھر جائے گا، تو جو شہر میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک شخص گیا کنویں کے پاس، آرڈر تھا بادشاہ کا، سب نے جانا ہے، تو وہ بھی پہنچ گیا. سوچنے لگا یار سارے ہی شہر نے دودھ ڈالا ہے، اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس نے کیا کیا، اس کنویں میں پانی ڈال دیا. نیت میں فطور تھا، اس نے پانی ڈال دیا. صبح ہوئی، جب اس پردہ ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے تو وہ پورا کا پورا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یعنی ہر شہر کے بندے نے یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا، کسی نے دودھ نہیں ڈالا. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک سے کیا ہو جائے گا. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بھوکا رہ گیا تو کیا حرج ہے میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے. ایچ اینڈ ایوری بڈی وہاں بھوکا رہا اور یہاں پورے شہر نے پانی کا گلاس ڈال دیا. میں کس طرف کی سوچ رکھتا ہوں کہ میرا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ میرا ذہن ہے. یا میرا ذہن یہ ہے کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے، اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی سے مال دبا لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے ہیں لوگوں کے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. تو ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک، آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بہت سارو ماڑو ہے. اچھا اپنے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے.
اب غور سے سنیے گا. اب آپ خود چیک کر لیں, جتنے یہاں بیٹھے ہیں, جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے, خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا, خیر ہی کی امید ہو, یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے, خیر ہی ملنی ہے, نہ لڑائی کرتا ہے, نہ گالیاں دیتا ہے, نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا, جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں, اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں, مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے, عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا. نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی, بونس نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے. آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو. وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو, بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک, اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا, اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کر لیجئے, اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے, جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے, ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے, ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں. مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے, ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ, ہمارے امپلائیز کے ساتھ, جس کو ہم نہیں جانتے, بالکل نہیں جانتے, روڈ پہ مل گیا, تھوڑی سی ٹکر لگ گئی, تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا, تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا, ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی, اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, مسلمان ہے. پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. پھر اب غور کر لیجیے, ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے, کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے, مجھے تکلیف دی میرے آقا فرماتے, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے. اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے, کسی کو ناراض کرتے ہوئے, کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے, آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ مفلس ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, سنو حدیث کا خلاصہ ہے, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا. نماز بھی پڑھی ہوگی, بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں, میں کئیوں کو جانتا ہوں, روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے. سنو, آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا, نماز بھی لے کر آئے گا, زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا. پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے, مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر تہمت لگائی, اس کا مال کھایا, اس کا خون بہایا, اسے مارا, اس کی اب کیا ہوگا, اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی, اور پھر کچھ اس مظلوم کو, پھر اس مظلوم کو, پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی, مظلوم زیادہ ہوں گے, تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے, بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی, لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں, ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے, قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے. اچھا, اب میں چند ایگزامپلز دوں گا, کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا, میں تو بڑا اچھا انسان ہوں. تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا, آپ غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا.
یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا, غصے سے دیکھا جانا, یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. آج گھورتے ہیں, آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی, ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے, زبان تو دور کی بات ہے, کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے, جس سے وہ ڈر جائے, جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا, زبان سے تکلیف پہنچانا یہ کتنا برا ہوگا. اچھا اب گھورنا نہیں ہے, ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز, ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے, بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے, اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے, لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے. تکلیف کیا ہوتی ہے, کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے, پہلے بتانا چاہیے. اب آپ پہنچے, پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے, اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا آئیے آئیے گھر میں آئیے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے, وہ اپنی کسی مصروفیت میں اس کو کہیں باہر جانا ہے, آپ گئے مہمان بن کر مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اچھا یہ تو ہو گیا, چلیں آپ یہ کیا. اچھا مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا, میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا, بلاتے ہیں تبھی جاتا ہوں. لیکن جا کر کیا کرتے ہیں, کسی کے گھر میں گئے, یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے, ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو, ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے. اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے, یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے, یار یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے, یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے آج بھی وہی ہیں. اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا, انسپیکٹر بلایا ہے, گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع. اچھا اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع, یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں, میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا. اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے کیا کھاتے ہیں, لسٹ بھجوا دیتے میں وہی بنا لیتا. یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں. مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے, جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے, نہیں سمجھ آتا نہ کھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے, بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے, نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس میں کیڑے بھی نکال لیں. کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا. ایسا نہ کیا کریں, کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں, اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے, اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے. اور میٹھے اسلامی بھائیو یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں, اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے, جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے, نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے, آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے ابھی تک سموسے نہیں پکے, ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا تم نے, آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو, جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات عصر کے بعد, ویسی عصر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, اتنا طویل روزہ گرمی کے دن, جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. تو بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں, کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو, اس کا دل ہی نہیں ہے, وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں, ہم جو چاہیں کہہ لیں, عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی, یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا, نا حق اس پر ظلم کیا, تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے, سنیے گا, والد نے اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کا اگر نا حق دل دکھایا ہے تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے, غور سے سنیے گا, پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ یہ انسان ہے, اس کا حق ہے, یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے.
اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا، والد بچے سے معافی مانگے گا؟ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو، اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو، اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، سب کے سامنے اس کو جو کہنا ہے کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم سے حساب لے سکتا ہے۔ اب اس بات کو آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں، اپنے بچوں سے معافی مانگوں؟ سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں، آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، کئی بار اعلان فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو، اگر آپ میں سے کسی کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے اپنی ڈنڈی سے اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا، صف درست نہیں تھی۔ نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو، وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی، میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی۔ صحابہ لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے بدلہ لیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ نبی پاک کے قریب پہنچے، کہا حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا، میرا پیٹ ننگا تھا، میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا، آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے، آپ بھی کرتا اوپر کیجئے۔ صحابہ اور لرز گئے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا۔ تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، اور اپنا کرتا اوپر کر دیا۔ مگر دیکھو اس صحابی کا کمال، دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے، میرے آقا کے جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا، میری تمنا تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے، مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات۔ معافی مانگتے تھے یار، میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو، اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا غرق کر دوں، میرا ملازم ہے نا، کیا کر سکے گا؟ میرا ذرا سی غلطی کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا ہے جا نوکری سے تو فارغ ہے۔ ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، مگر میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھنا، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف تھی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چلی ہے کھانے پر عیب نکالنے کی، نہ نکالا کرو عیب، نہ لڑا کرو اپنے گھر والوں سے، صبر کر لیا کرو۔ ایک بہت گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، تو بڑا گناہگار، تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ کہتا گناہگار تو تھا، ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزا دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ہی کھانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہوں گے، پلیٹ بھی پھینک دیتے ہوں گے، کہتے ہیں میرا بھی بڑا غصہ ہے کہ بدلہ لے لوں، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں چلا بدلہ لینے، میں صبح سے شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا، وہ تو مجھے چلا ہی جا رہا ہے، نبھائی جا رہا ہے۔ کہتا کچھ نہیں کہا، سنیے گا، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس میں نے صبر کر لیا اور کھانا کھا لیا، اگنور کر دیا، دیٹس اٹ۔ اللہ دلوں کے حال جانتا، اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، چل آج غلطی کی آئندہ مت کرنا، آئندہ کرو گی تو پھر سزا دوں گا، نہیں، کوئی اترایا نہیں، کوئی جتلایا نہیں، کچھ بھی نہیں، دل ہی دل میں معاف کر دیا۔ مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو، میری بندی کو کھانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا، تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے معافی کی فضیلت، یہ ہے صبر اور یہ ہے نرمی۔ ہم تکلیف دینے نہیں آئے دنیا میں، خدا را یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے، سمجھو میری بات کو، تھوڑے دنوں میں ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، جتنا جینا ہے نا خوشیاں بکھیر کے جیے، پیس اور لو اور محبت دے کر جیو۔ کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ بندہ کہ یار ملیں گے نا تو کوئی تنزی کرنا ہے انہوں نے،
کانٹے لگے ہوتے ہیں. ایسا لگا کچھ شخصیات میں کانٹے لگے, ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا. فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پنچات کرنی ہے. ایسے نہ بنو, لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں, آپ کے قریب آنے میں ان کو مزہ آئے. اچھا, بہت سارے انداز ہیں, چونکہ وقت تھوڑا ہے, ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی, ہم سمجھتے پڑوسی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, لیکن پڑوسی کے حقوق کتنے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. سنیے گا, صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ فرما رہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے, اس کا گھر ہے. بچہ ان کا غلطی کر جائے, ہم نے آستین چڑھا کے لڑائی کرنی شروع کر دینی ہے. اچھا, پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنا گھر دھویا, اب اس کے گھر کے آگے پانی پڑا ہوا ہے, اپنے گھر کا کچرا ادھر جا کے رکھ دیا, رات دیر سے, اب یہ بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں بالخصوص, اب اوپر والا جناب رات کو ہی کاریگری کر رہا ہے, اپنے سارے فرنیچر کو رات کو ہی سیٹ کرنا ہے, نیچے والوں کی نیند برباد ہوتی ہے تو ہو جائے, ڈرل مشین سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ آپ جاگ رہے ہیں, ساری بلڈنگ نہیں جاگ رہی ہے. اب آپ اپنے جو بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ میں کہاں کہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنتا. اچھا, آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے اسلاف کیسے تھے. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا. آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ گئے نا آپ, جو بارش کے لیے ہوتا ہے, تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے, کبھی تو جھگڑا ہوگا, کئی دن گزر گئے. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا میں روز گندگی بھیجتا ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں, میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں, میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجئے گا, میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا برا انداز, یہ دوست نوجوان بیٹھے ہیں, مذاق کرنا. دیکھیے مذاق ایک شریعت کی باؤنڈری ہے. پہلے ایک طریقہ سن لیجئے, بڑی خوبصورت بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے, اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ بری بات ہے. مزاح ٹھیک ہے کہ سب خوش ہو جائیں, میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائیں, کوئی مسکرانے والی بات کر لی, یہ ٹھیک ہے. لیکن مذاق میں کسی کا دل دکھا دینا, بڑے عجیب طریقے ہیں. کسی کا موبائل چھپا لیں گے, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. کسی کو جناب اپریل فول جو آج کل چلا ہے, کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے, یار تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں جلدی پہنچو, جلدی گاڑی چلا کے وہ پہنچا, بیٹا تو ہاسپٹل میں نہیں تھا, باپ ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ان کے مذاق کے چکر میں فون میں رات کو اٹھا دینا, کسی کو رات کو ڈرا دینا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ مذاق بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنی دل خراش جس کو کہیں, اتنی ڈرانے والی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شعب الایمان کی حدیث ہے, بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی, فلاں کو بڑا تنگ کیا, وہ تو رونے لگ گیا, آخر میں معافی مانگ کر گیا. سنو, تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں, وہ جنت کے قریب آئے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا.
پھر دروازہ کھول کر بلایا جائے گا آؤ آؤ قریب آؤ، مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا، قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ انداز نہ رکھیں، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں، جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں، جب کالو بولتا ہوں، جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے، تو اچھا توتلانا بیچارہ جو توتلاتا ہے جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کے سامنے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں، اور وہ بھی بیچارہ خسیانی ہنسی ہنستا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اس کو برا نہیں لگتا، ارے پوچھو اس سے، دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے۔ ارے اس کا رنگ کالا ہے، تمہارا گورا ہے، اللہ نے بنایا اسے، اس کا قد چھوٹا ہے، رب نے بنایا، تمہیں اللہ نے اچھا بنایا، اس پہ اترانا نہیں، اس پہ غرور کرنا نہیں۔ آج کسی کا دل دکھا رہے ہو، ایسا نہ ہو جو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں تم سے بھی واپس چھین لی گئی۔ تو کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آخر میں صدقہ و خیرات میں بھی کیا تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنی عجیب بات۔ اصل میں دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ اتنا ملعون ہے، ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا، اور نیکی کر لے تو چاہتا ہے یار اس کی نیکی ڈیمیج ہو جائے کسی طرح، یہ نیکی تو کر گیا اس کا نقصان ہو جائے۔ اب کیا کرواتا ہے، احسان جتواتا ہے۔ کسی غریب کی شادی کروا دی ہم نے، کسی کو علاج کروا دیا، کسی کی ماں بیمار تھی تو اس کو علاج کرا دیا، کسی کا قرضہ تھا قرضہ اتار دیا۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، ہاں بھائی یاد ہے نا تیرا علاج میں نے کرایا تھا، وہ دن یاد ہے تیری بہن کی شادی کروائی تھی، نوکری نہیں تھی تیرے پاس، نوکری میں نے دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا نا، آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا، پہلا قرضہ مجھے سے لینے آیا تھا۔ اب وہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کاش اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا، یہ جب دیکھو ملتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہماری تربیت فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایزا دے کر۔ جو جتاتا ہے نا اپنا احسان، اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ آپ صدقہ دے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، جتلانا کس چیز کا۔ اچھا اب آپ کہیں گے، دیکھیں میں دوبارہ کہا تھا نا میں کچھ مثالیں دوں گا، اب آپ کہیں گے یار میں تو ایسا نہیں کرتا، نہیں جتاتا۔ اچھا ٹھیک ہے آپ جتاتے نہیں ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دیے نا، اس کو اس کی مدد کی ہے، اب یہ میرا ہر وقت مجھے سلام دعا کرتا رہے گا، میری خدمت کرے گا، میری بڑی عزت کرے گا، جدھر جاؤں گا کھڑا ہو جائے گا کیونکہ میں نے سپورٹ کیا ہے۔ یہاں تک ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کسی کو عمرے پہ بھیج دیں، کسی کو حج پہ بھیجیں، کیا بولتے ہیں بھائی ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، میں نے دیے نا پیسے، اس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے میں نے دیے پیسے، دیکھ بھولنا نہیں۔ اب وہ بھی کہتا ہاں بھائی آپ کے تو نام پہ عمرہ بھی کروں گا، آپ کے نام پہ طواف بھی کروں گا، آپ کو کدھر سے بھولوں گا، اور ہم بھی شاید فون کر کے ہی پوچھتے ہوں گے ہاں بھائی کتنی دعائیں کی میرے لیے۔ اب بیک آف دا مائنڈ سوچیں کہ یہ صدقے کا بدلہ تو نہیں۔ اچھا پھر ہمارا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جس کی مدد کی ہے نا آفس میں، کسی ملازم کی مدد کر دی، گھر دلا دیا، اب تو یہ سب سے زیادہ میری عزت کرے گا۔ یار یہ کہیں صدقے کا بدلہ تو نہیں، صدقے کا بدلہ تو مجھے اللہ سے لینا تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی حضور ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا، یہ جب کسی کو صدقہ دینا ہوتا نا تو اپنے خادم کو بھیجتی، کہتی جا کے صدقہ دے آؤ، اگر وہ کوئی دعا دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لے آنا۔ وہ مثال کے طور پہ آ کر بتاتا کہ بی بی جان انہوں نے آپ کو 4 یہ والی دعائیں دی ہیں، تو آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس کے لیے کرتی، اس فقیر کے لیے، اور فرماتی دعا کے بدلے دعا ہو گئی، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ وہ دعا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی کو مدد کریں تو یہ دعا کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار بابا میرے لیے ذرا خاص دعا کرنا، میرا کام اٹکا ہوا ہے۔ اٹ مینز کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کے بدلے تم سے کچھ چاہیے۔ ایک تو احسان جتانا وہ تو بہت ہی برا، وہ تو باطل کر دیتا ہے، مگر پیوریفیکیشن یہ ہے، صدقے کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، کسی کی مدد کریں، اس کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا، ارے میں نے دیا رب کے لیے ہے، میں رب سے اس کا انعام چاہتا ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اس کا اصل کانسیپٹ پتہ ہے کیا، غلطی کیوں کر جاتے ہیں ہم؟ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے صدقہ دیا ہے تو یہ میرا احسان ہے، جبھی تو آپ اس سے کچھ بیک چاہتے ہیں نا، اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ علماء کہتے ہیں، امام غزالی کمال بات لکھتے ہیں، احیاء العلوم میں آپ لکھتے ہیں، صدقہ دینے والے کا احسان نہیں ہے، یہ صدقہ لینے والے کا، زکوٰۃ لینے والے کا تم پر احسان ہے کہ تمہارا میل لے گیا،
تمہارا برڈن دور کر گیا, تمہیں ایک فریضے کی ادائیگی میں اس نے مدد کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں صدقہ دوں, خیرات دوں اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں کہ بڑی مہربانی آپ مجھ سے میرا فریضہ آپ نے ادا کر دیا. آج بندہ مسجد کو, مدرسے کو, اگر کسی مذہبی شخصیت کو چندے دیتا بھی ہے تو اس کو دھکے کھلاتا ہے, آج نہیں آنا پرسوں آنا, پرسوں نہیں آنا 4 دن بعد آنا. وہ بیچارہ وہ غریب آدمی دھکے کھا رہا ہے. ارے اس پر تمہارا احسان نہیں ہے, آپ پر اس کا احسان ہے کہ وہ آ کر آپ کا میل لے کے جا رہا ہے اور آپ کا ایک فرض ادا کرنے میں آپ کا سپورٹر بن رہا ہے. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت سارے طریقے ہیں. ایک اور طریقہ بتا دوں آخر میں کہ اب ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں, کسی کا خط پڑھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث کا خلاصہ ہے, جس نے کسی کا خط بلا اجازت پڑھا اس نے جہنم میں دیکھا, آگ میں دیکھا. اچھا خطوں کا تو زمانہ نہیں ہے, مگر موبائل فون تو ہے نا آج کل. کسی کا فون اٹھایا میسج پڑھنے شروع کر دیے, کسی کا فون. اچھا اب کیا ہوتا ہے, کسی کے برابر پہ بیٹھ کے بندہ کوئی میسج بنایا تو وہ جھک جھک کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندے, آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل کریں. یہ بھی تکلیف ہے مسلمانوں کو, اور یہ آگ میں دیکھنا فرمایا نبی پاک نے. ہم کہتے نہیں میرا دوست ہے یار, میں اس کا موبائل یوز کر سکتا ہوں. نہیں, کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی گیلری میں جا کر اس کی پکچرز دیکھیں. ہو سکتا ہے اس کی فیملی کی پکچرز ہو, اس کی کوئی پرائیویٹ بات ہو. تو یہ سب چیزیں تکلیف کا باعث ہیں. میں نے آپ کو پھر دوبارہ وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ بہت سارے طریقے جس سے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں. ضروری نہیں آپ گالیاں دینے والے ہوں, ضروری نہیں آپ لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں, لیکن یہ وہ مس بہیو ہیں جس کے ذریعے آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر مسلمان کو ناراض کر سکتے ہیں. سامنے والا کہتا نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض نہیں ہے, دل سے وہ خوش نہیں ہوتا. تو بہرحال اس اللہ کرے کہ آج کے اس بیان, مختصر سے بیان میں اور آپ یہ ریئلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور سیکھ کر جائیں ہر سٹیپ پر. اگر ہو گئی ہے نا غلطی, کوئی بات نہیں, انسان ہے, ہم انسان ہیں نا, غلطی ہو سکتی ہے. میں کسی کا دل دکھا دیا, پھر دوبارہ اسے فون کریں, بھاری پڑے گا. ہاں یہ نفس کو ہے بڑا بھاری, اور خاص طور پہ اگر کوئی آپ سے ماتحت ہے, آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ. الحمدللہ میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, امیر اہل سنت سے سیکھا کہ اپنے بچوں سے بھی معافی مانگی ہے, کوئی بات نہیں. اور بچوں کے دلوں میں عزت کم نہیں ہوگی, اور بڑھ جائے گی کہ یار والد ہو کر بچوں سے معافی مانگ رہا ہے. مانگے, ان کی تربیت ہوگی کہ وہ بھی آگے معافی مانگنا سیکھیں گے کسی سے. آپ اپنے کسی امپلائی کو بلا لیں کہ یار مجھے لگتا ہے میں نے آپ کی, یا بلکہ کیا ہی نہیں, ہو سکتا ہے میں نے کئی بار آپ کا دل دکھایا ہو, اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا. تو وہ تھوڑی آپ کی سیٹ پہ آگے بیٹھ جائے گا, چلو سیٹ صاحب معاف نہیں کروں گا, میرے کو سیٹ دے دو. وہ بھی خوشی خوشی سے معاف کر لے گا, آپ کی عزت ہی بڑھے گی. لیکن کیا پتا میں نے, اور اپنی بیوی سے معافی مانگ لے, اپنے ماں باپ سے تو ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. اور فیملی ہے نا, یاد رکھیں ہمارا ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا ہے, مگر کس کے ساتھ اچھا ہے, ہمارے کسٹمرز کے ساتھ. ہماری دکان پہ کوئی گاہک آ جائے, ارے ماشاءاللہ آئیے آئیے حاجی صاحب کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, آئے بیٹھے بیٹھے چائے پیئیں گے, اچھا ٹھنڈا منگاتا ہوں, چائے نہیں پینی تو, اچھا کھانا کھایا کہ نہیں, کھانا منگواؤں آپ کے لیے, بڑے دنوں بعد آئے, طبیعت کیسی ہے, اور گھر میں سب ٹھیک ہے. اتنی مسکراہٹیں, اتنی خدمتیں. سچ بتاؤ یہ ایٹیٹیوڈ کبھی ہمارے والد کے ساتھ رہا؟ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کبھی اس انداز میں بات کی کہ ماں آپ کی طبیعت کیسی, کچھ کھانا پیش کروں؟ ہے کسٹمر کے لیے سب ہے. اچھا بالکل اسی طرح دوست, یہ ینگسٹر بیٹھے ہیں, ارے دوست تیرے لیے جان حاضر, بولنا کدھر کھانا ہے, چلو چلو یار بس تو حکم کر. ساری جو محبتیں, جو پیار ہمارے فرینڈز کے لیے, ہماری فیملی کے لیے ہے, ہمارے کسٹمرز کے لیے ہے, کیا ہمارے گھر والوں کے لیے ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور فرمایا سن لو, میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. میرے آقا فرما رہے ہیں. اچھا ہم کیا کہتے ہیں یار, گھر والوں کو ٹائم کہاں سے دیں, اتنی ذمہ داریاں ہیں, اتنی سارا بزنس, تو اتنا سارا فیکٹری, تو گھر جا کے بھی بندہ افسر بنا ہوا ہوتا ہے, پتا نہیں ہے اتنا کام کرتا ہوں, گھر کے کام بھی کروں گا, دے دیا نا ڈرائیور, اور کیا کرنا ہے کر لو, کر اپنے گھر کے کام. میرے آقا کے اوپر کونین کا بار تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اتنا برڈن ہوتے ہوئے بھی میرے آقا اپنی ازواج کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے. میرے آقا اپنے کام اپنے ہاتھوں سے فرماتے, اور بچوں کو کاندھوں پہ سواری کراتے. حسنین کریمین کو آپ نے دیکھا ہی نا, سنا آپ نے, کتابوں میں پڑھا آپ نے. تو اب جب یہ سب کچھ ہے, مگر میں اور آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ خدا را چیک کیجئے. جو محبتیں باہر والوں کو دیتے ہو نا, اس سے زیادہ حق گھر والوں کا ہے. گھر والوں کو تکلیف دے کر آپ سمجھ رہے ہو نہیں ساری دنیا راضی, گھر والے پریشان, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا, آقا میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, سب سے زیادہ مجھے پیار کس کو دینا چاہیے, کیئر کس کی کرنی چاہیے, حسن سلوک کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ سن لیجئے اب غور سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. کہا آقا پھر؟ فرمایا تیری ماں.
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھرڈ؟ فرمایا تیری ماں. آقا پھر؟ فرمایا تیرا والد. پھر قریبی رشتہ دار. یہ کیٹیگری ہے. اچھا اس میں بھی علماء نے کمال تطبیق بیان کی, کمال کیٹیگرائز کیا کہ ماں کا 3 بار فرمایا, والد کا 1 بار فرمایا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ابو اب میں نے آپ کی آج بات نہیں ماننی, میں سن کے آیا ہوں 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا, ساری محبتیں ماں کے لیے. ماں کا ضرور پیار ہے. علماء نے کمال کیا, فرماتے 3 بار ماں کا, میرے آقا کا ہر لفظ حکمت بھرا ہے. 3 بار ماں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ کہ ماں نے 3 ہماری خدمتیں کی ہیں. پیٹ میں پالا, پیدائش کی تکلیف برداشت کی, اور ہماری پرورش کی. والد نے صرف ہماری پرورش کی ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا 3 بار جو ماں کا فرمایا نا, تو خدمت ٹھیک ہے ماں کی زیادہ کرے, اور ادب والد کا زیادہ کرے. اور اس کی بھی وجہ بیان کی کہ والد کا ادب اس لیے زیادہ ہے کہ وہ تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے, تمہاری ماں کا بھی آقا ہے, اس لیے ادب میں والد کا خیال زیادہ رکھو, خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے. تو بہرحال سمجھانا یہ مقصود ہے کہ فیملی کے ساتھ ہم کیسے ہیں. ابھی ہم سارے گھر جائیں گے, ایک ٹیسٹ چھوٹا سا, پہلے بھی میں نے اس طرح کے بیانات میں عرض کیا ہے کہ گھر جائیں تو گھر جا کر ایک ٹیسٹ کیجئے گا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں کی خوشی میں, ریلیکسیشن میں, کمفرٹ میں اضافہ ہوتا ہے. کہ میرے گھر میں جاتے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے, ہر بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے, جلدی کرو جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں, ارے کپڑے استری کیے نہیں کیے ورنہ تو گئے. اچھا بچے بھی کہتے جلدی سو جاؤ ابو آ گئے ہیں. وہ ابو ہے یا انسپیکٹر ہے کہ گھر والے ساری ٹینشن میں آ گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گھر میں جاتے تو سب کی مسکراہٹیں بڑھ جاتی ہیں. ماشاء اللہ بچے کہتے ہمارے ابو آ گئے, ماں کہتی میرا بیٹا آ گیا, بہن کہتی میرا بھائی آ گیا, قریب آ کے بیٹھ جاتے, ہمیں دیکھ کے دور ہو جاتے ہیں, دروازے بند ہو جاتے ہیں, سارے روم لاک. ارے گھر میں گیا سناٹا. تو خود سوچے میں کیسا آدمی ہوں. آپ گھر والوں کی راحت کے سامان ہونے چاہیے, تکلیف نہیں دینی مجھے اور آپ کو کسی کو. یہ اگر آج میں اور آپ سیکھ جائیں زندگی شاندار ہو جائے گی. یقین کریں لوگ آپ کے قریب آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. والد کتنا وہ کامیاب ہے جو گھر میں جائے اور بچے کہیں ابو آ گئے اور آ کر بیٹھ جائے. اب والد کے لیے کتنا آسان ہے انہیں ٹیچ کرنا, کتنا آسان ہے انہیں سمجھانا. تو بہرحال مختصر وقت میں نے چند چیدہ باتیں عرض کی ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی, باہر والوں کے ساتھ بھی, پڑوسیوں کے ساتھ بھی, ملازمین کے ساتھ بھی, رشتہ داروں کے ساتھ بھی, دوستوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ نرم, خوشگوار اور اچھا ہونا چاہیے. کسی کے لیے تکلیف کا ہم باعث نہ بنے. اگر مسلمان آپ سے راضی ہو گئے, دیکھو مرنے کے بعد بھی تو دعا کریں گے نا کہ ایک آدمی تھا بڑا اچھا تھا, ہمارا بڑا خیر خواہ تھا, تو انشاءاللہ آخرت میں بھی بھلا ہو جائے گا. اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں یہ بات کریں کہ جان چھوٹ گئی, بڑا تکلیف دہ آدمی تھا, بڑا ذلیل کرتا تھا, تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا باعث بنائے. اب یہاں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہوئی ہے, بالکل دینا چاہیے, دل کھول کر دینا چاہیے. راہ خدا میں صدقے کی تو کیا بات ہے. اللہ اللہ. ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں ایک نوجوان رہتا تھا. ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ بندہ 3 دن بعد مر جائے گا. داؤد علیہ السلام غمگین ہو گئے. 3 دن ہو گئے تو وہ نوجوان پھر آیا آپ کی خدمت میں, آپ نے اس کو زندہ سلامت دیکھا. کئی دن گزر گئے, وہ بندہ ٹھیک ہی ہوتا تھا. ملک الموت کچھ دنوں بعد آئے تو آپ نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا, آپ روح قبض کر لیں گے, تو یہ تو ٹھیک ہے. فرمایا ہوا یہی تھا, 3 دن بعد اس کا ٹائم تھا روح قبض کرنے کا, مگر جس دن اس کی موت ہونی تھی, مجھے روح قبض کرنے پہنچنا تھا, اس سے 1 دن پہلے ایک فقیر جو ہے ایک سائل اس شخص کے پاس آیا اور اس نے اس کو 20 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا. اللہ کو یہ صدقہ دینا ایسا پسند آیا اور اس فقیر نے دعا دی کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے. اللہ تعالیٰ نے ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. اب یہ مزید 20 سال زندہ رہے گا. صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے, صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے, رزق میں برکت لاتا ہے, عمر کو بڑھاتا ہے, بے شمار پریشانیوں کو دور کرتا ہے, بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو آپ سے جتنا ہو سکے دیکھو گن گن کر خرچ نہ کیا کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے زکوٰۃ پوری دے دی, ہم نے تو حساب کمپلیٹ کر دیا. ارے آپ نے کمپلیٹ کر دیا, سامنے اگر اور نیکی کا کام آ گیا کر دو. کیوں؟ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم خرچ کیا کرو, تم خرچ کرو گے تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا, تم جتنا بانٹو گے اللہ اور عطا فرمائے گا. اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والوں کو, زکوٰۃ دینے والوں کو کیا پیارے انداز میں سمجھایا. قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. ترجمہ کنزُ الایمان ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے قرض مانگا. میں آپ کو مثال کے طور پہ 25-50 ہزار روپے رکھوا دوں, 4-5 دن بعد کہوں یار ذرا میرے پیسے واپس کرو, تو آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا, میں نے دیے تھے اور میں نہیں لے لیے. ایسا ہی ہے. ہمیں مال کس نے دیا ہے؟ ذرا جواب دیجئے. جب ہمیں مال کس نے دیا؟ نعمتیں کس نے دی؟ ہمیں بنایا کس نے؟ سب اللہ نے دیا. اللہ ہی فرما رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو, پھر قرض کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ. علماء ہوتے ہیں, مفسرین نے کمال بحث کی اس پر کہ لفظ قرض کیوں استعمال کیا قرآن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ آپ کسی کو جب قرض دیتے ہیں, بندہ جب کسی کو قرض دیتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ قرضہ دے رہا ہوں واپس دے گا, ورنہ تو ڈونیشن دے دے نا, صدقہ دے دیں, تحفہ دے دیں. تحفہ الگ ہے, صدقہ الگ ہے. فرمایا صدقہ دیتے وقت بندے کا یہ ذہن نہیں ہوتا, ڈونیشن دیتے وقت, گفٹ دیتے وقت کہ واپس آئے گا. قرض دیتے وقت 100% یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ پیسے واپس آنے میرے ہی ہیں. تو سبحان اللہ, قرآن میں لفظ قرض اس لیے استعمال کیا کہ جب بھی راہ خدا میں خرچ کرو یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے لوٹانا ہے, یہ واپس ملنا ہے, یہ ضائع نہیں ہو رہا, یہ جمع ہو رہا ہے. اور سبحان اللہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس طرح تم اپنے بچے کو پالتے ہو, بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, بڑا ہو جاتا ہے, اونٹ کے بچے کو پالتے وہ بڑا ہو جاتا ہے. جب کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے, چاہے کھجور کا صدقہ دے, چاہے لقمہ کھلا دے, اللہ بھی اس صدقے کو پالتا ہے. قیامت کے دن وہ چھوٹا سا صدقہ پہاڑ کی مانند اسے ملے گا. اتنا ہی نہیں ملے گا جتنا آپ نے دیا ہے, ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. تو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے رہا کریں, اور یہی سوچ کر خرچ کرتے رہا کریں کہ یہ جمع ہو رہا ہے, یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے. وہ ہوتا نا کمیٹی ڈال دو, بی سی ڈال دو, یہ بی سی ہے, یہ کمیٹی ہے, یہ اس دن ملے گی جس دن ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی. ایک حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. سنیے گا, بڑی انشورنس کمپنیوں کی اسکیمیں سنی ہے نا, آؤ میں آپ کو سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ سیکیور ہو رہا ہے, یہ جمع ہو رہا ہے. آپ کی مرضی ہے کتنا چاہیے آپ کو, آگے تھوڑا چاہیے تو تھوڑا دے دو, آپ کو آگے بہت سارے خزانے چاہیے تو زیادہ دے دو. اور اللہ نے یہاں بھی بڑھانا ہے, یہ کمال ہے. یہاں دینے والے کا یہاں کم نہیں ہو جاتا, ادھر بھی جمع ہو گیا, اللہ کی مہربانی سے یہاں بھی ملٹی پلائی ہو گیا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے, آگے کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے. ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ, ایک ملک میں ایک کمپٹیشن کروایا گیا, اور وہ کمپٹیشن یہ تھا کہ سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن تھا. بادشاہ سلامت اس زمانے کے ہوتے تھے, بادشاہوں کا کام ہی ایسا ہوتا تھا کہ ڈھونڈو ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بہت سارے بے وقوف آئے, اپنی اپنی بے وقوفیاں ظاہر کی, وزیروں نے ٹیسٹ لیے, کمپٹیشن کیا گیا. آخر میں ریئلائز ہو گیا سب سے بڑا جو بے وقوف ہے وہ ہماری مملکت میں یہ بندہ ہے. وہ آیا, بادشاہ نے کہا آپ نے چیک کر لیا؟ کہا ہم نے چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی سونے ڈائمنڈ کی جو مالا تھی نا وہ اتاری اور اس شخص کے گلے میں ڈال دی. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے اور زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں, بہت زیادہ بیمار ہو گئے. وہ بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ صاحب کے پاس. کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کہ بہت حالت خراب ہے اور اب تو یہ دنیا چھوڑنے کی تیاری ہے, اینڈ آف دا لائف تھا. بے وقوف تھا نا, کہتا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا آپ یہ دنیا چھوڑ دیں گے؟ کہاں بس یہ دنیا آپ چھوڑ دوں گا. اچھا بادشاہ صاحب یہ بتائیے آپ جدھر جا رہے ہو, یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے گھر ہیں آپ کے, بڑے بڑے محل ہیں آپ کے, ادھر بھی آپ نے کوئی محل بنا لیا جہاں آپ جا رہے ہیں؟ بادشاہ افسوس سے کہتا ہے ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں, بڑا پیسہ ہے, ادھر بھی آپ نے کچھ پیسہ ویسا جمع کر لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ اچھا میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے خادم ہیں, ادھر بھی غلام, ادھر خادم, آگے پیچھے سرونٹس, ادھر بھی خادم وادم جمع کر لیے؟ بادشاہ کہتا ادھر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بے وقوف دراصل عقل مند تھا, اس نے اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں, یہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, اتنے بڑے بنگلے ہیں یہاں پر, ادھر کچھ نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, ادھر اتنا پیسہ, ادھر کچھ نہیں جمع کروایا, تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. سچ بتاؤ میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ میرے اور آپ کے لیے کیسا میسج ہے؟ آج ہم سب کے پاس گھر ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بنا لیے؟ آج ہم سب کے بیڈ روم بڑے اچھے ہیں,
مگر کتنے ٹائم رہیں گے اس بیڈ روم میں؟ تکیہ اچھا نہیں ہے یار، ذرا آج کل سافٹ والا تکیہ چاہیے، بڑا کمر سیدھی رکھنے والا آج کل گدا آ گیا ہے جو کمر کو بھی سافٹ رکھتا ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے، مہنگے گدے ہونے چاہیے، پلان کرتے ہو کتنے سال سو گے اس بستر پر، مگر ایک وقت آئے گا جب قبر میں ڈال دیے جائیں گے، وہ قبر سافٹ ہوگی کہ نہیں؟ وہاں نیند آئے گی کہ نہیں؟ وہاں کہیں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ وہاں کہیں آگ تو نہیں بھڑکا دی جائے گی؟ ارے یہاں تو گرمی ہوتی ہے تو میرے پاس جنریٹر بھی ہے، یو پی ایس بھی ہے، اگر پھر گرمی تو گیلری میں نکل جاتا ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی کے اے سی میں سو جاتے ہیں، مگر ادھر کدھر جاؤ گے؟ نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ دوست ہوں گے، ہم 2 گز کی قبر میں اکیلے ہوں گے۔ خدا را ادھر کی تیاری کر لو، اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کر جاؤ کہ قبر بھی سافٹ ہو۔ خوش نصیبوں کو حدیث کے الفاظ ہیں، مرنے کے بعد یہ مجدہ سنایا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کتابوں میں پڑھا ہے کہ رحمت کا فرشتہ ندا دیتا ہے ان راتوں میں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ یا اللہ تیرے بندے جمع ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت کر، ہمارے گناہ معاف کر۔ دنیا میں بڑا چین دیا ہے مالک، ہمیں آخرت میں تکلیف میں نہ ڈالیو، ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب میں گرفتار نہ کیجیو۔ آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، کر لو اپنے رب کو راضی۔ صرف رمضان میں نماز فرض نہیں، آج نیت کریں جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں، اور اگر میری اسلامی بہنیں بھی مجھے پردے میں سن رہی ہیں، پکی سچی نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم نہیں کریں گے رب کو ناراض۔ پھنس جاؤ گے یار، ادھر بڑے بڑے گھر بن گئے، بہت کچھ آ گیا، ادھر پھنس گئے تو کوئی نہیں ہوگا بچانے والا۔ بس نمازوں کی پابندی کریں، حرام روزی سے توبہ کریں، اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو بے پردگی سے توبہ کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ نے دیا ہے نا، یہ مال کا اصل طریقہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی دے، دیتے رہو، انشاءاللہ یہ جمع ہوتا رہے گا اور ہمارے لیے آخرت کا خزانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا بندہ بنا دے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو تیار کرنے والے کاموں میں ہم مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ